معزز اور محترم سامعین و سامعات، تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اور مربی انس و جاں ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہر دور میں ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ بے شمار اللہ کے درود و سلام نازل ہوں اس پاک ہستی پر اور اس مکرم اور محترم ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے تحریر کے مطابق 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت الحفاظ کی جانب سے اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے ایک عظیم الشان کل جماعتی اجتماع عام منعقد کیا گیا ہے، جس کا مرکزی مضمون تحفظ شریعت و مخالف سول کوڈ۔ اللہ جزائے خیر دے جمعیت الحفاظ کے ذمہ داران کو جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ محترم بھائیوں، اس سے پہلے کہ مفتی صاحب سے ابھی آپ سن رہے تھے کہ ملک بھر میں اس طرح سے بات چل رہی ہے یونیفارم سول کوڈ کے نام پر کہ مسلم پنسلہ بورڈ کو نکال دیا جائے اور یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز اسی کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے دین اسلام کی مخالفت کرنے والے ہر دور میں رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر دور میں شریعت کی مخالفت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کیا ہے اور اپنے دین کے ماننے والے کو غلبہ عطا کیا ہے۔ قرآن مجید سورہ مجادلہ کی ایک آیت مجھے اس موقع پر یاد آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز۔ اے لوگوں سنو، اللہ نے لوح محفوظ میں اس بات کو لکھ دیا ہے کہ غلبہ میرے لیے ہے، غلبہ میرے رسول کے لیے ہے، نبی کے ماننے والوں کے لیے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقیناً اللہ طاقت والا ہے، زبردست غلبہ والا ہے۔ آخر سبب کیا ہے مسلمانوں؟ کہ اللہ نے جب لکھ دیا ہے کہ یقیناً غالب اللہ ہونے والے ہیں، اللہ کے رسول اور نبی کے ماننے والے۔ سبب کیا ہے؟ امت مسلمہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ان اسباب کو گنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے بھائیوں، ہر دور میں شریعت کی مخالفت کرنے والے موجود رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شریعت کے ماننے والے کو ہر دور میں غلبہ عطا کیا ہے، کامیابی عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ شریعت ہر نبی کے دور میں شریعت کی تبدیلی ہوئی کچھ نہ کچھ۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ شریعت تھی، یہ قانون تھا کہ سگی بہن کو
सगे भाई शादी कर लेते थे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि अकीदा सारे नबियों का एक था, अकीदे में कोई तब्दीली नहीं आई किसी अंबिया किराम ने, अकीदा सारे अंबिया का एक था और एक ही दावत दी सारे अंबिया किराम ने, लोगों अल्लाह की इबादत करो, अनिअबुदुल्लाह, आए लोगों अल्लाह की इबादत करो। शरीयत मौका महल से अल्लाह रब्बुल आलमीन तब्दील करते रहे, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात को कुरान मजीद की शक्ल में और यूनिफॉर्म की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को नाजिल कर दिया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शरीयत की तकमील का ऐलान कर दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। ऐ नबी, आज के दिन हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है, आपके इस दीन से हम राजी हैं, अपनी नेमतों को पूरी कर दी है। अब इस दीन इस्लाम की तकमील के बाद इस दीन इस्लाम के अंदर, इस कानून के अंदर, इस शरीयत के अंदर जो अल्लाह की जानिब से नाजिल करदा शरीयत है, इसके अंदर तब्दीली की कोई गुंजाइश अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकी नहीं छोड़ी है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानते, इसके कई असबाब हैं। 10 वजूहात आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ बयान करूंगा कि हम मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानते, इसके 10 वजूहात हैं। इन 10 वजूहात को सुनने से पहले हम ये समझ लें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम मुसलमान नहीं मानते, कानून के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर जो अपने मुल्क का कानून है, जो हिंदुस्तान का दस्तूर है, इस दस्तूर के दायरे में रहकर, इस कानून के दायरे में रहकर हम मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि मुकम्मल तौर पर चाहे वो आलमी कानून हो, चाहे हिंदुस्तान का कानून हो, हिंदुस्तान का दस्तूर हो या आलमी दस्तूर हो, हर दस्तूर के अंदर ये लिखा गया है कि पूरी दुनिया के लोगों को, हर शख्स को उन्हें मजहबी आज़ादी दी जाए, मजहबी आज़ादी दी जाए। सबसे पहला नुक्ता आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। सबसे पहला नुक्ता यह है, हम कानून के दायरे में रहकर, कानून से हटकर नहीं, कानून की मुखालिफत करते हुए नहीं, हम हिंदुस्तान के कानून के दायरे में रहकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानते हैं। सबसे पहला नुक्ता यह है कि जहां पर गड़बड़ी हुई वो ये है कि हिंदुस्तान के जो दफा नंबर या आर्टिकल नंबर या दस्तूर नंबर कह लीजिए 44 के अंदर, आर्टिकल नंबर 44 के अंदर जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कहलाती है, नेलासा यूनिवर्सिटी, नेलासा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने लिखा है और वो कह रहे हैं अभी भी कि हिंदुस्तान के आर्टिकल नंबर 44 के अंदर, 44 के अंदर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिखा हुआ है। इस बात को भी ध्यान में रखिए, क्या लिखा हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड नहीं लिखा हुआ। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बताऊंगा। ये पहला नुक्ता है। और यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, सबसे पहला नुक्ता जो हम नहीं मानते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, जो शोषा अभी छोड़ा है हुकूमत हिंद ने, हम इसलिए नहीं मानते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की गलत तशरीह हो रही है। ये पहला नुक्ता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की गलत तशरीह हो रही है, गलत तशरीह हो रही है और गलत अफवाहें फैलाई जा रही। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, और जो हुकूमत हिंद करना चाहती है वो ये है कि यूनिफॉर्म का जो उन्होंने मफहूम बयान किया है वो ये है कि पूरे मुल्क के इंसानों को एक ही कानून पूरे मुल्क के इंसानों पर थोप दिया जाए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी किसी भी मजहब। और याद रखिए कि इस सरजमीन हिंद के अंदर सैकड़ों मज़ाहिब के मानने वाले, सैकड़ों मज़ाहिब के मानने वाले, और सारे मजहब पर एक ही कानून को थोपना चाहते हैं। ये गलत तशरीह है इसकी। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि जिस मजहब के जो मानने वाले, उस मजहब के अंदर अगर कोई इख्तलाफ पैदा हो गया है, मान लिया जाए अगर सिख मान ले हैं, अगर वहां कोई इख्तलाफ हो जाए, या इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के मानने वालों में आपस में मुसलमानों में कोई इख्तलाफ हो जाए, तो उन मुसलमानों को एक मसले पर जो शरीयत का मसला है, जो अपना मजहब का मसला है, उस पर इत्तेफाक और इत्तेहाद किया जाए, ना कि उस कानून को पूरे दुनिया के मजहब पर लागू किया जाए। ये गलत तशरीह हो रही है यहाँ पर।
مثال کے طور پر، اگزامپل کے طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک اسکول ہے، کسی ایک اسکول کے اندر یونیفارم بچوں کو دیا جاتا ہے، چاکلیٹی کلر کا یونیفارم ہے. اب اگر ہم اپنے بچے کو اس اسکول کے اندر کوئی گرین کلر کا یونیفارم پہنا کر بھیج رہے تو وہ اسکول والا گرین کلر کے یونیفارم کو تسلیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کہ ان کا یہاں جو یونیفارم ہے وہ چاکلیٹی کلر کا ہے، گرین کلر کا نہیں چلتا. اسی طرح سے یونیفارم سول کوڈ جو اسلام کے ماننے والے ہیں اس پر یہ لاگو کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں چل سکتا ہے. جب آپ کے یہاں آپ کے اسکول میں ہمارا یونیفارم نہیں چل سکتا ہے تو ہماری شریعت مطہرہ کے اندر جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے اس شریعت کے اندر آپ اپنے یونیفارم کو منوانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اتنی حسد کیوں ہے؟ آپ کو اتنی جلن کیوں ہے مسلمانوں سے؟ میرے بھائیوں، یہ پہلا نقطہ ہے، یہ پہلی غلط تشریح کر رہا ہے جس کے سبب ہم یونیفارم سول کوڈ کو نہیں مانتے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہندوستان کے آرٹیکل نمبر 25 کے اندر یہ قانون نمبر 25 کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے، یہ قانون پاس کیا گیا ہے، یہ دستور پاس کیا گیا ہے دفعہ نمبر 25 کے اندر کہ اس سرزمین ہند کے اندر سارے لوگوں کو، پورے لوگوں کو مذہبی آزادی دی جائے. اور یہ مذہبی آزادی ہی نہیں، اس پر عمل کرنے کی آزادی نہیں، بلکہ ہر شخص کو اپنے اپنے مذہب کو پرچار کرنے کی مکمل آزادی دی جائے. اس قانون کے دائرے میں رہ کر ہم یونیفارم سول کوڈ کو نہیں مانتے. نقطہ نمبر 3 عالمی قانون. نقطہ نمبر 3 عالمی قانون جو UN کے اندر ترتیب دیا گیا ہے، UN کے اندر جو ترتیب دیا گیا ہے جو عالمی قانون ہے، اور اس قانون کے آرٹیکل نمبر 18 میں لکھا ہوا ہے، اس قانون کے عالمی قانون UN کے جو ہے چارٹر کے آرٹیکل نمبر 18 کے اندر لکھا ہوا ہے، فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا ہوا ہے. اور یہ بھی کہ پورے دنیا کے عالمی طور پر ہر ملک سے جو ملک کے ماہرین قانون سمجھے جاتے تھے، ہر ملک سے اس ملک کے بڑے بڑے بزرگوں کو بلایا اور اس کے اندر دستخط کرایا گیا، سائن کرایا گیا. ہندوستان سے بھی وہ ماہرین قانون جو یہاں کے سمجھے جاتے تھے، جو بزرگ سمجھے جاتے تھے، وہ گئے وہاں پر اور آرٹیکل نمبر 18 کے مطابق انہوں نے یہ سائن کیا، دستخط کیا. 18 نمبر جو ہے آرٹیکل نمبر 18 میں یہ لکھا ہوا ہے جو عالمی پیمانے کا قانون ہے کہ دنیا کے ہر شخص کو انہیں مذہبی آزادی دی جائے، اسے مذہب ان کو جو ہے نہ کسی طرح سے چھیڑا جائے، نہ انہیں اس کے مذہب پر عمل کرنے سے روکا جائے، نہ انہیں اس کے مذہب کے پرچار کرنے سے روکا جائے. اس عالمی قانون کے مطابق بھی آپ غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں. اور یہ ایک قانون آپ یونیفارم سول کوڈ کے نام پر پورے مسلمانوں پر اور یاد رکھیے کہ یہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور باقی مذاہب کے لوگوں کو نشانہ نہیں بنائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا اپنی حالت پر. یاد رکھو مسلمانوں، یہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ قانون کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ العزیز آج ہم طے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے یونیفارم سول کوڈ کو نہیں مانتے ہیں. اس کے 10 وجوہات ہیں، ان میں سے پہلا نقطہ اور پہلی وجہ جو آپ کے سامنے بتائی گئی وہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کی غلط تشریح کی گئی ہے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نزول شریعت. تیسرا نقطہ ہے تحفظ شریعت. چوتھا نقطہ ہے محبت شریعت. پانچواں نقطہ ہے ہدایت و عدالت شریعت. چھٹا نقطہ ہے حکمت و برکت شریعت. ساتواں نقطہ ہے تصدیق شریعت. آٹھواں نقطہ ہے اتباع شریعت. نواں نقطہ ہے تحقیق و نفاذ شریعت. اور 10واں نقطہ ہے کمال و فلاح شریعت. ان نکات کے پیش نظر ہم یونیفارم سول کوڈ کو نہیں مانتے ہیں. اس لیے نہیں مانتے کہ یہ شریعت مطہرہ، یہ اسلام، یہ قانون کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کا قانون ہے، جس قانون کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے تبدیلی کی گنجائش نہیں کی جاتی ہے. آج جو ہے پورے عالمی پیمانے پر اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام کے چہرے کو اور اسلام کے ماننے والوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اسلام کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ نور ہے جو اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے
رہے گا. کسی شاعر نے کہا تھا خاک ہو جاتے ہیں سورج کے بجھانے والے. دنیا کے کسی انسان نے اب تک سورج کی روشنی کو بجھا نہیں پایا. خاک ہو جاتے ہیں سورج کے بجھانے والے. رب تعالیٰ نے کہا قرآن مقدس کے اندر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون وهو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ مشرکین، یہ کفار، یہ جو ہے دشمنان اسلام اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو تفسیر مفسرین کے اقوال اور تفسیر کے مطابق دین مراد ہے، قرآن مراد ہے. دین کو، اللہ کے قرآن کے قانون کو، اللہ کے دین کو اپنے پھونکوں سے، اپنے تان و تشریح کے ذریعے سے، اپنے آوازوں کے ذریعے سے اس کو جو ہے بجھانا چاہتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. ان ظالموں کو یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں، بلکہ جس رب نے اس قانون کو نازل کیا ہے اس رب کا یہ وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. تم لاکھ کوشش کر لو، کائنات کی رب کی قسم ہے تم شریعت اسلامیہ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. مسلمانوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، صبر کرنے کی بات ہے، ہمت سے کام لینے کی بات ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے دین کو قائم کر کے رہے گا، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. یہ مشرکین چاہتے ہیں، یہ دشمنان اسلام چاہتے ہیں اللہ کے دین کو بجھا دے، اللہ کے قانون کو جو ہے اللہ کے قانون کو ختم کیا جائے. رب اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے اور رب اپنے وعدے کا اعلان کر رہا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اے مشرکو سنو، اے کافرو سنو، اے فرعون تم بھی سن لو، ابو جہل تم بھی سن لو، نمرود تم بھی سن لو، دشمنان اسلام جتنے بھی ہیں سارے سن لیں. یہ رب کا اعلان ہو رہا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اگر تم کو، اگرچہ تمہیں یہ چیز ناپسند ہو، اگرچہ تم اس کو ناپسند کرو گے، تمہیں گراں گزرے گی یہ بات، لیکن رب کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو بجھا کر رہے گا. دل خیر آبادی نے کہا تھا نعرہ سب کا ایک ہے ہندو مسلم بھائی کا، نعرہ سب کا ایک ہے ہندو مسلم بھائی کا. کرسی نے ماحول بنایا جھگڑا اور لڑائی کا. یہ کرسی کی لڑائی ہے میرے بھائیوں، ورنہ جو ہے شریعت مطہرہ کی تبدیلی کائنات کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. انسانوں میں اتنی طاقت نہیں، انسانوں میں اتنا پاور نہیں ہے کہ اللہ کی شریعت کو کوئی تبدیل کرتے. یہ تو کافر ہیں، یہ تو ظالم حکمراں ہیں، یہ تو وقت کا فرعون ہے، وقت کا ابو جہل ہے. ان کی بات تو چھوڑو مسلمانوں، کائنات کی رب کی قسم ہے اگر اس اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے بڑے علماء بھی اگر شریعت میں کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے، ہم ان کی بھی بات نہیں مانتے مسلمان. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری شریعت بنائی بھی نہیں ہے، یہ علماء کی بنائی بھی شریعت نہیں ہے، اللہ کی نازل، اللہ کی جانب سے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ شریعت ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ قانون ہے. اس کو نہ کوئی عالم تبدیل کر سکتا، نہ دنیا کا کوئی فرعون تبدیل کر سکتا ہے. تبدیل کرنے کی کوشش فرعون کے زمانے میں بھی کی گئی، لیکن کسی شاعر نے کہا تھا فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کے سر کو کچل کے رکھ دیتا ہے. تو شریعت مطہرہ میں کسی کو بھی تبدیل کرنے کی کوئی بھی گنجائش اللہ رب العالمین نے باقی نہیں چھوڑی ہے. یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا. مسلمانوں، جس شخصیت کے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، جس انسان پر اللہ نے اپنی شریعت نازل کی، اس بابرکت ذات کو بھی اللہ نے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دی. سورہ تحریم کی پہلی آیت اٹھائیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق کتاب التفسیر سورہ تحریم کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ آپس میں ایک اسکیم تیار کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سے تشریف لائے، چونکہ آپ جو ہے کافی وقت مائی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ کافی وقت گزارتے تھے، تو ایک اسکیم تیار کی گئی. وہ اسکیم یہ ہے کہ
حضرت مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ اسکیم تیار کی کہ جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائیں تو ہم میں سے کسی کے یہاں پہلے تشریف لائیں تو ہم میں سے وہ کہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے سرتاج، میرے آقا، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسکیم کے مطابق امہات المومنین نے آپ سے یہ بات کہہ دی۔ پیارے نبی نے فرمایا اے عائشہ یا اے حفصہ، میں نے کوئی جو ہے مغافیر نہیں پی ہے، میں نے تو شہد پیا ہے۔ عائشہ اور حفصہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر میرے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے تو عائشہ سن لو، آج سے میں اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتا ہوں، آج کے بعد سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ لیکن عائشہ یاد رکھنا، اے حفصہ یاد رکھنا، یہ بات کسی اور سے مت کہنا، اس بات کو صیغہ راز میں رکھنا۔ رب العالمین اپنے عرش پہ مستوی ہو کر جبرائیل امین کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے جبرائیل جا، میں رب نے جس چیز کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حلال کیا تھا نبی اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں۔ اے جبرائیل جا، آیت لے کر جا سورہ تحریم کی پہلی آیت اور کہہ دے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی کو چاہتے؟ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے؟ میرے بھائیوں، اس آیت سے آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت مطہرہ جس پر نازل ہوئی اور جس پر اللہ نے آخری کتاب، آخری قانون نازل کیا ہے، وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے تو کافروں کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ اسلامی شریعت کو اور اسلامی قانون کو تبدیل کیا جائے، اسلام کے اندر مداخلت کی جائے، شریعت کے اندر مداخلت کیا جائے اور طلاق ثلاثہ کے نام پر اور جو ہے سپریم کورٹ کے اندر حلف نامہ داخل کیا جائے؟ یہ اختیار کسی کو اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے بندوں، اللہ کے بندوں کے لیے کون سی چیز حکمتاً بہتر ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، اللہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ اللہ نہیں جانتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا، کیا وہ اللہ یہ نہیں جانتا میرے مخلوق کو لیے کون سی شریعت بہتر ہے، کون سا قانون بہتر ہے، کون سا اصول بہتر ہے، کون سا دستور بہتر ہے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ارے نادانوں، ارے ظالموں، ارے دشمن اسلام، اللہ تو وہ ہے جو باریک بین ہے، باریک سے باریک چیز کو جانتا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر جو قدورت ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو بھید بھاؤ ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اپنے مخلوق کے لیے کون سا قانون اپنے مخلوق پر بہتر ہوگا، کون سا قانون اور دستور اللہ اپنے بندوں کو دے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ شریعت مطہرہ، یہ اسلام اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر کوئی گنجائش باقی اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے میں اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ شریعت مطہرہ کے اندر تبدیلی کی اس لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں ایک مخزومی عورت نے کسی چیز کی چوری کر لی۔ آپ اسلام کا یہ قانون ہے، شریعت کا یہ قانون ہے کہ چوری کیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ پیارے نبی نے قانون حکم کو جاری کیا کہ اس مخزومی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے، بڑے خاندان کی ہے، حسب نسب والی ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں آج بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر حسب نسب والے ہیں، پیسے والے ہیں، صاحب جائیداد ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مبارکباد کے قابل ہے سعودی حکومت جنہوں نے اپنے شہزادے کو بھی قصاص کے طور پر اللہ کے قانون کو نافذ کیا۔ وہاں یہ دیکھا گیا کہ اللہ کے قانون میں چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہاں
कमी बेशी नहीं की जा सकती है, उसके अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती है। हाथ काटने का हुक्म जारी किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की गई। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा किराम ने आपके पास सिफारिश के लिए भेजा, क्योंकि आप उसामा बिन ज़ैद से मोहब्बत करते थे। सहाबा में ये हिम्मत नहीं, सहाबा में ये जुर्रत नहीं है कि कोई आकर आपसे जो है ये सिफारिश की जाए। अल्लाह के रसूल हस्ब व नसब वाली है, खानदानी औरत है, मखज़ूमी खानदान से ताल्लुक रखती है। अल्लाह के रसूल उनका हाथ ना काटा जाए, आप उन्हें माफ कर दिया जाए। उसामा बिन ज़ैद को भेजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी खिदमत में तशरीफ लाते हैं। आका मखज़ूमी औरत है, हस्ब व नसब वाली है, आका आप जो है उन्हें माफ कर दें, उनका हाथ ना काटा जाए। कायनात की रब की कसम है मुसलमानों, नबी ने जो उस मौके पर जो जुमला इस्तेमाल किया, आपने जो बात कही वो काबिल गौर है। ऐ उसामा, क्या तुम ये चाहते हो कि रसूलुल्लाह अल्लाह के कानून में तब्दील कर दे? मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस बात का इख्तियार अल्लाह ने नहीं दिया है कि अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली लाई जाए। अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है कि चोर का हाथ काटा जाए, यकीनन उसका हाथ काटा जाएगा। शरीयत के अंदर जब यहाँ कोई तब्दीली नहीं, तो आज के काफिरों को, आज के जालिमों को ये इख्तियार किसने दिया है? और मेरे भाइयों, जितना हक इस्लाम ने औरतों को दिया है, आज औरतों के मसले को लेकर ये जो है ये कीचड़ उछाला जा रहा है। सलासे तलाक सलासा को लेकर, और जो है हुकूमत हिंद ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किसी भाषण में कहा था कि हम मुस्लिम खवातीन को उनका हक दिला कर रहेंगे। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के दिल में कब से मुसलमानों के ताल्लुक से ये हमदर्दी जाग उठी है, कब से ये हमदर्दी पैदा उनके दिलों में हो गई है। जब वो है गोदरा के अंदर मुसलमान खवातीन को, उसने मुसलमान खवातीन की इज्जत लूटी जा रही थी, तब इनकी हमदर्दी कहाँ थी? जब ज़किया ने फोन पे कहा था कि पर जो है चीफ मिनिस्टर साहब, मोदी साहब, आप जो है हमारी हिमायत करें, आप फोर्स को भेजें, तो उन्होंने बरजस्ता कहा था क्या तुम अभी तक जिंदा हो? उस वक्त इसको जो है इस्लाम के मानने वाले खवातीन के हमदर्दी इनके दिल में कहाँ गई थी? अल्लाह अकबर। आज ये नारा लगाते हैं कि हम मुसलमान खवातीन को इनका हक दिला कर रहेंगे। मेरे भाइयों, इस धोखे में ना आए। और मैं उन खवातीन से भी कहना चाहता हूँ जो है अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल किए हैं और तलाक और निकाह और विरासत और तरका और नानो नफका के मसले को लेकर वो शरीयत की मुखालिफत कर रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान के उलमा मर गए हैं? इतने बड़े बड़े हिंदुस्तान के अंदर उलमा मौजूद हैं, आलिम दीन है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्या हमारे तलाक का मसला एक कोई तागूत हल करेगा? हमारे नमाजों का मसला कोई तागूत हल करेगा? मस्जिद में अजान माइक से हो, साउंड लाउड स्पीकर से दी जाए या ना दी जाए, क्या इस मसले का, हमारा इस मसले का हल कोई काफिर करेगा? ये हमारा हक है, ये हमारा मसला है। हम तरके में औरत को कितना देंगे, इसका हल जो है कोई काफिर करेगा? मेरे भाइयों, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, जब भी कोई आपस में शरीयत के मामले में कोई ऐसा मसला हो, इन उलमाए किराम से आप रुजू करें और पूछें कि आलिम साहब ये बताएं कि शरीयत का कानून क्या है, अल्लाह का कानून क्या है, अल्लाह ने कौन सा दस्तूर हमारे ऊपर नाजिल किया है कि हम उस दस्तूर पर अमल करें। मेरे भाइयों, जो है ये ऐलान किया जा रहा है कि मुस्लिम खवातीन को हम हक दिला कर रहेंगे, और जो है ये एक ढकोसला है, यह एक धोखा है। इस्लाम ने जितना खातून को, मुसलमान जो है इस्लाम ने ये औरतों को जितना हक दिया है, कायनात की रब की कसम है मुसलमानों, इतना हक जो है दुनिया के किसी मज़ाहिब ने नहीं दिया। इस्लाम के आने से पहले, कुरान मजीद के नज़ूल से पहले, कुरान मजीद के आने से पहले मक्का मुकर्रमा के अंदर जहाँ कुरान मजीद का नज़ूल हुआ, उस सरजमीन के अंदर औरतों जो है लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। एक एक औरतें 10-10 मर्दों से निकाह करती थी और जो है कानूनी हैसियत उन्हें करार दे दिया गया था। लेकिन इस्लाम आया, कुरान मजीद की तालीमात आई, कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। इस्लाम के कानून के जरिए से, कुरान मजीद की तालीमात के जरिए से इन तमाम घिनौने काम को अल्लाह ने रोक दिया और एक कानून और एक ज़ाब्ता अल्लाह ने जिंदगी गुजारने का नाज़िल फरमाया और बताया कि इस ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक तुम अपनी जिंदगी गुजारो। मेरे भाइयों, इस्लाम ने मुसलमानों को एक माँ की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, एक बीवी की हैसियत से बहुत बड़ा मकाम और
رتبہ عطا کیا ہے، اسلام نے بے شمار حقوق عورتوں کو دیے ہیں۔ ایک بات کہہ کر میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی مایا ناز اور معرکۃ الآراء کتاب الرحیق المختوم کے اندر جو سیرت نبوی پر لکھی گئی کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی جنگ بدر میں کامیابی عطا فرمائی، مسلمانوں کو اللہ نے کامیاب کیا، اور جب جنگ بدر سے شکست کھا کر مشرکین مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، یہودیوں کا ایک سردار کعب بن اشرف تھا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مسلمانوں کو کامیابی مل گئی ہے، انہیں بڑا بہت جلن پیدا ہوا اور ان کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ مکہ مکرمہ کا سفر کرتا ہے اور مکہ میں جا کر نبی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے کہ جنگ بدر کا انتقام تمہیں لینا ہے۔ نبی کی برائی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ نے صبر کر لیا، آپ نے برداشت کر لیا، لیکن جب وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ جب یہ ظالم واپس آتا ہے اور واپس آ کر مسلم خواتین کے عزت پر انہوں نے کیچڑ اچھالا، اپنے اشعار کے اندر وہ شاعر تھا جب اپنے اشعار کے اندر آپ کے مسلم خواتین کی عزتوں کو جو ہے پامال کرنے کی کوشش کی، کائنات کی رب کی قسم ہے، تاریخ کے صفحات گواہیں، نبی کائنات علیہ السلام نے کہا، اے مسلمانوں، اے میرے ساتھیوں، انہوں نے نبی کو گالی دی، نبی نے صبر کر لیا، مسلمانوں کو گالیاں دی، نبی نے صبر کر لیا، مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو بھڑکایا، نبی نے صبر کر لیا۔ اب اس کم وقت نے مسلم خواتین کی عزت پر حملہ کیا ہے، اپنے اشعار کے اندر جو ہے انہوں نے مسلم خواتین کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، اب محمد رسول اللہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب برداشت نہیں ہوگا۔ کون ہے جو اٹھے اور نام جو ہے اس دشمن اسلام کا سر قلم کر کے لائے؟ نبی مسلمانوں کی خواتین کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ عزت، اس سے زیادہ احترام، اس سے زیادہ تقدس اور دنیا کا کون مذہب دے گا؟ ان اسلام کے مسلمانوں کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے کہ ان کی پائلوں کے تقدس کا بھی اللہ نے سورہ احزاب اور سورہ نور کے اندر تذکرہ کیا ہے، ان کے جو ہے زیوروں کی تقدس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیو، وقت اجازت نہیں دیتا ہے ورنہ بہت سارے باتیں آپ کے سامنے رکھتا۔ نبی کائنات نے کہا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ ان باتوں کو کہہ کر، اس واقعے کو کہہ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا اور جگہ لے لوں گا اپنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس دشمن اسلام کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے، لیکن ایک بات یہ بھی سن لیجیے، آقا اگر آپ کے خلاف کچھ ان کے پاس بولنے کی ضرورت پڑ جائے، آقا مجھے اجازت دیجیے آپ کے خلاف کچھ بولوں۔ امت مسلمہ کا اور علماء دین کا اس بات پر اتفاق ہے، اگر نبی کو کوئی گالی دے اس کا سر قلم کر دیا جائے، وہ قتل کا مستحق ہے۔ لیکن نبی نے جب مسلم خواتین کی عزتوں پر اس بدبخت نے اپنے اشعار کے اندر کیچڑ اچھالا، نبی نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ، نبی اپنی بے عزتی کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلم خواتین کی عزت پر کوئی حملہ کرے، نبی محترم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، سر قلم کر کے لائے۔ اللہ اکبر، یہ مقام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، خواتین کو دیا ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کو ہم مسلمان نہیں مانتے آپ شریعت کو چھوڑ کر مانتے؟ ارے بھائی آواز سے بولیے، نہیں مانتے، اس لیے کہ غلط تشریح کی گئی ہے، اور جو شریعت اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک ہمارے لیے نمونہ ہے، ایک دستور ہے جس کے مطابق ہم چلیں گے۔ الحمدللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو اپنے وعدے کے مطابق، تیرا وعدہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تیرا وعدہ ہے، جب تیرے
بندے تجھ کو پکارتے ہیں، جب تجھ سے فریاد کرتے ہیں تو اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ اللہ تو فرشتوں کے درمیان کہتا ہے فرشتوں دیکھو فلاں بندہ زمین پر اس سے دعا کر رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، اے بندے فرشتوں یا خدا رہنا ابھی اس بندے کے ہاتھ نیچے نہیں گریں گے، ان کی فریاد کو پورا کر دوں گا۔ اے اللہ تیرے اس آیت کے حوالے سے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اے اللہ پورے دنیا کے چپے چپے میں تو اپنے دین اسلام کو غالب کر دے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو غالب کر دے، چونکہ تیرا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرکوں کو اگرچہ ناگوار لگے لیکن تیرا وعدہ ہے تو اپنے نبی کو سچا دین اور جو ہے سچی ہدایت دے کر تو نے بھیجا ہے، اس لیے تاکہ دیگر تمام باطل مذہبوں پر، باطل ادیان پر تو اپنے دین اسلام کو غالب کر دے۔ اللہ اس آیت کے حوالے سے ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تو اپنے دین اسلام کو پوری دنیا کے گوشے گوشے میں تو اپنے دین کو غالب عطا فرما۔ اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا ایمان غیر محفوظ ہے، اللہ ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ ایمان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ عالمی پیمانے پر ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو غیر محفوظ ہے، اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔